عبداللہ بن عبید فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں اپنی حفاظت کے لیے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھو، مطلب تینوں سورتیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 بار پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ رات کو دوران نیند جاگ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت تینوں صورتیں ایک ساتھ پڑھ کر جو بھی دعا کرو گے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم طائی نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کسی اور کو ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ہے میری موت، میں اس سے بھاگ تو نہیں سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا، زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی شخص تھا اور وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا، اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ نے خط میں لکھوایا، من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا، اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ سب نے مل کر دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط قاصد کو دیا اور کہا، یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا، ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو وہ شیطان کی مدد ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع بخش ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، پس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اللہ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔
فقہائے کرام نے دعا مانگنے کے آداب میں درج ذیل امور بطور خاص بیان فرمائے ہیں۔ کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک کام مثلا صدقہ، نماز پڑھنا وغیرہ، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت خاص طور پر اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا مانگنا، ناپاکی اور نجاست سے پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا، شروع اور آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، دونوں ہاتھ پھیلا کر اور اوپر اٹھا کر دعا مانگنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، گڑ گڑانا، انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگنا، دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات اور مقامات۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق اور منگتے اور اس کے خالق کے درمیان براہ راست رابطہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے دل کا حال سیدھے سادے طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دن یا رات کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے، کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں، تاہم احادیث مبارکہ سے دعا کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ رات کا آخری حصہ یعنی پچھلے شب بیدار کی دعا جمعے کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساتھ ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، اذان کے وقت کی دعا، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا، قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگے جانے والی دعا، رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ اسی طرح دعا کے لیے مخصوص مقامات کی بھی کوئی قید نہیں، البتہ احادیث و آثار میں درج ذیل مقامات پر دعائیں قبول ہونے کی صراحت ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، مسجد نبوی میں، ملتزم میں یعنی وہ جگہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان ہے، اس پر چمٹ کر دعا کرنا، میزاب رحمت کے نیچے بیت المقدس میں، رکن و مقام ابراہیم کے درمیان، صفا و مروہ پر، مقام ابراہیم کے پیچھے، اس جگہ جہاں سعی کی جاتی ہے، عرفات میں، زمزم کا پانی پیتے وقت، مشعر حرام مزدلفہ میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، جمرہ صغرا اور جمرہ وسطی کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد، اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔